مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تو چند ایک باتیں قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. کمزوری ہے، باقی الحمدللہ طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے، نکاہت ہے. تو انشاءاللہ العزیز ارادہ بھی ان کا تھا، ابھی 12 بجے کے قریب کہتے ہیں اب فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں جا سکتا، تو اللہ کرے کہ اگلے جمعے انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے. قرآن مجید کی سورہ صف کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اسی کے حوالے سے چند ایک باتیں کہ اللہ رب العزت نے ایک سودا کرنے کا، ایک تجارت کرنے کا مومنوں سے کہا ہے کہ میرے ساتھ تجارت کر لو. اب یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، خالق سے مخلوق کیسے سودا کر سکتی ہے، کیا تجارت ہو سکتی ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتا ہے کہ تجارت ایسی ہے اگر وہ تم کر لو تو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گی. اب ذرا غور کیجئے گا، قرآن جسے دردناک کہہ رہا ہو وہ کتنی خوفناک ہوگی، وہ عذاب کتنا خوفناک ہوگا، دردناک عذاب. تو قرآن کا لہجہ بڑا خوبصورت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، دعوی ایمان کرتے ہو. حل ادلکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسی چیز کی، الا تجارت، ایسی تجارت کی، ایک ایسی تجارت کی تمہیں خبر دیتا ہوں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے گی. مفسرین کہتے ہیں تجارت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بڑی خاص ہے. انسان فطری طور پر لینے اور دینے کے کاروبار میں مصروف رہتا ہے، کہیں وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، کہیں سے خرید رہا ہے. یہ ہر انسان کی زندگی میں لمحات آتے ہیں، اور تجارت ایسا عمل ہے جو ہر شخص جانتا ہے. اور خاص طور پر مکے کی اگر سرزمین کو دیکھے، عرب کی سرزمین کو، تو وہ تو تھے ہی سارے تاجر، تجارتی قافلے ہی جاتے تھے ان کے، کبھی شام اور کبھی یمن. تو ان سے بہتر تجارت کو کون جان سکتا ہے؟ اور آج کے اس معاشرے میں ہر شخص کوئی نہ کوئی کاروبار کر رہا ہے. اور تجارت کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ ہر شخص، خواہ وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، جسے لکھنا بھی نہیں آتا، وہ بھی جب کاروبار کرتا ہے تو ایک دو چیزیں مد نظر رکھتا ہے. پہلی تو یہ کہ وہ اپنے سرمایہ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ جتنا بھی میں پیسہ خرچ کروں، کاروبار میں لگاؤں، وہ ضائع نہ جائے. اور دوسرا یہ کہ اس سے مجھے پہلے سے زیادہ منافع ملے، میری رقم بڑھتی جائے، کم نہ ہو. انسان جہاں گھاٹے کا سودا ہو واپس پلٹ آتا ہے، جہاں نقصان کا خدشہ ہو کاروبار چھوڑ دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو ایک کاروبار کرتے کرتے کاروبار بدل جاتے ہیں، شہر بدل لیتے ہیں. کیوں؟ کہ کاروبار نہیں چلتا، کاروبار میں خسارہ ہو گیا ہے، یہ والا کاروبار ٹھیک نہیں، دوسرا کرنے لگا ہوں، اس میں فائدہ ہے. یعنی ہر شخص خود غرض ہے،
مفاد پرست ہے، اپنا فائدہ دیکھنا چاہتا ہے، اور جہاں اسے فائدہ نظر آتا ہے وہ وہی کاروبار کرتا ہے، اور کاروبار کرنے سے پہلے وہ مارکیٹ کا جائزہ لیتا ہے کہ میں اس شہر میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں جہاں کون سا کاروبار زیادہ چلتا ہے، اور جو کاروبار چل رہا ہے اس میں میری کتنی گنجائش ہے، یہاں پر کروں یا کسی اور شہر میں جا کر یہی کاروبار کروں تو مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ بہت چھان بین کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، ماہرین کے پاس جاتا ہے، اور پھر کاروبار کے لیے پیسے نکالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں تجارت بڑی کرتے ہو، چند سکوں کی خاطر بڑا غور و غوص کرتے ہو، تم بڑی محنت کرتے ہو، مشاورتیں کرتے ہو، ماہرین سے رائے لیتے ہو، مارکیٹوں میں جائزہ لیتے ہو، وقت نکالتے ہو کہ میرا کاروبار جو کروں گا کیا فائدہ دے گا۔ ارے کبھی سوچا تم نے اپنی زندگی کا بھی ایک سودا کیا ہوا ہے؟ تمہارا ڈوبا ہوا سرمایہ واپس آ سکتا ہے، آج جس کا سرمایہ ڈوب جائے ہو سکتا ہے کل واپس مل جائے، پیسے واپس آ جاتے ہیں، لیکن زندگی کا جو لمحہ گزر گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا۔ اس سے قیمتی سرمایہ تو کوئی نہیں ہے، سارے سرمایے واپس آ جاتے ہیں، لیکن جو لمحہ گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں۔ ساری دنیا کی دولت بھی دے دیں تو ایک لمحہ واپس نہیں آتا، ایک سیکنڈ زندگی کا واپس نہیں آتا، ایک ساتھ واپس نہیں آتی۔ اس سے قیمتی سرمایہ کون سا ہو سکتا ہے؟ غور تو کیجیے، ہم اپنی زندگی سرمایہ میں لگا رہے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے جو لگ رہا ہے، اس کا بھی ایک نتیجہ نکلنا ہے، اس کا بھی ایک پھل نکلنا ہے، اس کا بھی نفع یا نقصان ہوگا۔ یہ بھی تو ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس کا کل ہمیں جائزہ لے کر اس پر ہمیں انعام یا سزا ملے گی۔ تو قرآن کہتا ہے آؤ ذرا اس تجارت کی طرف، یہ تجارت جو زندگی کی صورت میں تم کرتے ہو، جو لمحات کی صورت میں تم کرتے ہو، جو اپنے لمحہ زندگی گزار کر تجارت کرتے ہو، ارے اس کے بارے میں بھی کبھی وقت نکالا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اس میں مجھے کتنا فائدہ مل رہا ہے، کتنا گھاٹا ہو رہا ہے، کتنا مجھے منافع ملا، کتنا مجھے نقصان ہوا، کتنی مجھے اچھائی ملی، کتنی میری برائی ہوئی ہے؟ اور کیا جو سرمایہ ڈوب گیا، جو چلا گیا، جو 20 سال 30 سال 40 سال عمر کے گزر گئے، کیا یہ دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں؟ کتنے پیسے اور خرچ کروں، کتنی دولت اور لگاؤں کہ میرا گزرا ہوا وقت واپس آ جائے؟ کبھی نہیں آتا۔ تو قرآن کہتا ہے آؤ اس تجارت کا تم میرے ساتھ سودا کرو، میں تمہیں اس تجارت کے ایسے اصول دیتا ہوں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے گی۔ یا اللہ وہ تجارت کیسے کی جائے گی؟ ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے سانس لیتا ہے، عمر بڑھتی اس کی گھٹتی چلی جاتی ہے، 40 سال لے کر آیا، جتنے سانس گزر گئے کم ہو گئے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن کہتا ہے انسان گھاٹے میں ہے، لمحہ وہ اپنی موت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ 40 سال 60 سال 70 سال کی عمر اللہ نے لکھی ہے، تو جو دن گزر رہا ہے وہ اس میں سے کم ہوتا جا رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہے۔ تو یا اللہ کون سی تجارت، کیا کریں ہم، کہاں اپنی عمر کو گزاریں، کن کاموں میں لگائیں؟ تو قرآن کہتا آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں۔ تؤمنون باللہ، پہلا کام تم یہ کرو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تؤمنون باللہ، اللہ کو مان لو۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آیت شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان والو، ظاہر ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کو مانا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا جاتا ہے، کتاب کو مانا جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ یہ 5 بنیادی عقیدے مان کر مسلمان ہوتا ہے، پھر ہی تو ایمان والا ہوا۔ لیکن قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ذرا غور کیجئے گا، ایمان تو لا چکا ہے، پھر کیوں کہا اللہ پر ایمان لے آؤ؟ تو حضرات گرامی ہم مان تو لیتے ہیں، ہم ایک مسلمان گھرانے میں تو آ گئے، دعوی ایمان ہو گیا، نام رکھا گیا، اذان ہو گئی، معمولات زندگی روایت کی صورت میں چل پڑے، لیکن قدم قدم پر ہم اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، قدم قدم پر ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مانتے ہیں۔
یہی تو کفر ہوتا ہے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف کسی اور کا حکم ہو، اور انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی مخلوق کی بات کو مان لے، یہی تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک اور کس چیز کا نام؟ کہ اللہ کے حکم کو چھوٹا جانا۔ ارے بڑا جانتے تو اللہ کا حکم مانتے، تم نے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی، چھوڑ دیا اسے۔ مجھے یہاں سے فائدہ مل رہا ہے، اتنی دولت آ رہی ہے، اتنا یہاں خرچ کروں گا تو مجھے اتنا منافع ملے گا، لیکن رب کہہ رہا ہے نہیں، ارے جوا اور شراب حرام ہے، یہ کاروبار درست نہیں۔ ادھر کہتے ہیں لاکھوں کا مال ملے گا، انسان کہتا ہے مال آنے دو، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، تو قرآن کہتا ہے یہ اللہ پر ایمان نہیں۔ تؤمنون باللہ، ارے مانو اللہ کو، جب اسے مانتے ہو تو پھر جو وہ کہتے ہو وہ ماننا شروع کر دو۔ ایمان تب مکمل ہوتا ہے۔ کسی بھی صورت میں اللہ کے حکم کی نافرمانی، یہ دراصل اللہ کو حقیقت میں نہ ماننے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا مانو، پورے شعور کے ساتھ مانو۔ وہ تو تم پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں، گھر کا ماحول تھا، نماز پڑھنے لگ گئے، مسجد میں آ کر سجدے شروع کر دیے، لیکن کبھی سبحان ربی اعلیٰ کے لفظوں پر بھی غور کیا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں؟ کبھی ہاتھ باندھ کر نماز میں جب کہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کبھی غور کیا کہ باہر جا کر کیا اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ تو فرمایا شعور کے ساتھ اللہ کو مانو۔ ارے عبادت کر رہے ہو تو بے شعوری میں نہ کرو، شعور کے ساتھ اللہ کو عبادت کرو۔ نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں خبر ہو کہ یہ عمل کیا ہے، اس کا ایک ایک رکن، اس کا ایک ایک عمل جو ہے تمہارے ذہن میں ہو، جو قرات کر رہے ہو، جو تلاوت کر رہے ہو، جو تسبیحات پڑھ رہے ہو، ان کے ایک ایک معنی پر تمہاری نظر ہو۔ پھر جب تم عبادت کرو گے تمہارا انداز ہی اور ہو جائے گا، پھر عبادت کا مزہ ہی اور ہو جائے گا۔ جب خبر ہو کہ مالک یوم الدین کہا ہے میں نے اسے، مالک تو وہ ہے، اور اس دن کا مالک جب بدلے دیے جائیں گے، جہاں کسی کی نہیں چلے گی، صرف اس کا حکم چلے گا، اس دن کا مالک وہ ہے۔ کہہ تو رہا ہوں لیکن کیا سمجھ بھی رہا ہوں اسے؟ کیا اس کے اس جملے پر میرا عمل بھی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے تؤمنون باللہ، ارے پورے شعور کے ساتھ اللہ کو مان لو۔ زندگی کا کوئی لمحہ بھی تمہارا اللہ کی عبادت سے خالی نہ گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک نصیحت، کوئی ایک ایسی بات کہ جس پر عمل کروں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کل آمنت باللہ، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم مستقم، پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اس پر۔ ارے جب کہا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، پھر دنیاوی مفاد کتنا بھی نظر آ رہا ہو، پاؤں کی ٹھوکر پر رکھو جہاں میرا رب نہیں مانتا ہے، پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ ارے خاندان تمہیں اور طرف بلا رہا ہو، میرے رب کا حکم اور ہو، خاندان کی بات کی پرواہ نہ کرو، پھر میرے رب کے حکم کو مانو، پھر آمنت باللہ بنتا ہے، پھر اللہ پر ایمان کامل ہوتا ہے۔ فرمایا مانو اللہ کو، پوری زندگی ثابت قدم رہو اس پر۔ لمحہ لمحہ آزمائشیں اتریں گی، قدم قدم پر مشکلات آئیں گی، آزمائے جاؤ گے، لیکن ان آزمائشوں میں جب تم پختہ ہو جاؤ گے تو تمہارا اللہ پر ایمان کامیاب ہو جائے گا۔ ورنہ زبانی دعوے تو بہت ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ ارے زبان سے کہنا کوئی مشکل تو نہیں، 4 لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک اندر مسلمان نہیں ہوتا، رب کے سامنے نہیں جھکتا، اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھنا ہے تو سمجھو حضرت بلال سے۔ ارے پتھر مارے جا رہے ہیں، ہنٹر پڑ رہے ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پورے مکے میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، پورے مکے میں اس کی اپنا گھر نہیں ہے، پورے مکے میں اس کی جائیداد نہیں ہے، مارا جا رہا ہے، مکے کی سنگلاخ نوکیلی پہاڑیوں پر اسے گھسیٹا جاتا ہے، جسم لہو لہان ہے، لیکن امیہ کہتا ہے بلال یہ جملہ چھوڑ دو، اور حضرت بلال اور مستی میں اور زور سے کہتے ہیں نہیں، احد احد ہی کہنا ہے میں نے،
ارے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اس کا مفہوم حضرت بلال سے مانو، سیکھو۔ پھر کیسے مانا جاتا ہے کہ معاشرہ مارتا بھی ہے، ظلم بھی کرتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ارے جان بچانا اسلام میں آج بھی اضطراری کیفیت میں فقہا کا فتویٰ ہے کہ جہاں ایمان جان کو خطرہ آ جائے اضطراری کیفیت میں حرام بھی حلال ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص جو مر رہا ہو پیاس کے ہاتھوں، کوئی قریب پانی نہ ہو، تو چند گھونٹ شراب کے بھی پلا دیے جائیں جان بچانے کے لیے، تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کیونکہ جان جا رہی ہے۔ حضرت بلال کی جان نہیں جا رہی تھی، کہہ دیتے زبان سے اوپر سے کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری بات کو مانتا ہوں، لیکن دل میں کہتے نہیں مانتا۔ وہ دل تو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن کہا نہیں، ارے تم دیکھو نہ دیکھو میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تؤمنون باللہ، ارے تجارت، وہ پہلا اصول تجارت کا کیا ہے؟ جو اللہ سے کی جائے گی، اور یہ تجارت کیا کرے گی؟ فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گی، دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ تم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو میرے سرکار نے فرمایا جب کوئی کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو دنیا کے لاکھوں کروڑوں خداؤں کی گردن پر تلوار چلا دیتا، سب کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں مانتا تمہیں، ارے میں اس کو مانتا ہوں جو کائنات کا مالک ہے۔ اور پھر جب انسان اس کو یوں ماننے لگتا ہے تو پھر عزتیں وہ عطا کرتا ہے۔ فائدہ دیا یا نہیں دیا؟ وہی مکہ، وہی ساری سرزمین، وہی مارنے والے سامنے کھڑے ہیں، اور جس کعبے کے چڑھاوے کھاتے تھے، جس کے نذرانوں پر پلتا تھا مکہ، اسی کعبہ کی چھت میرے حضرت بلال کے قدموں کے تلے آتی ہے۔ فرمایا تم مانو تو صحیح، تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، پھر اللہ عزتیں یوں دیتا ہے، یوں شرف دیتا ہے کہ وہ سارے سردار نیچے کھڑے ہیں جو کعبے کو ہاتھ لگانا فخر سمجھتے تھے، اور وہ کعبہ حضرت بلال کے تلووں کو چاٹ رہا ہے، ان کے بوسے لے رہا ہے۔ یوں مانا جائے تو قرآن کہتا ہے ایسی تجارت کرو، آؤ میرے ساتھ تجارت کر لو، یوں مانو رب کو کہ تم پر ظلم بھی ہوں، کتنی سختیاں بھی ہوں، لیکن توحید کا علم سر بلند رہے، نہ رشتہ داری رکاوٹ بنے، نہ دولت رکاوٹ بنے، نہ اقتدار رکاوٹ میں آئے۔ ارے پاؤں کی ٹھوکر پر سب کو رکھ دو کہ جہاں اللہ کا حکم آئے گا وہی مانا جائے گا، وہی سب سے بہتر ہے۔ فرمایا پہلا یہ ہے کہ اللہ کو مانو و رسول ہی، اور اس کے رسول کو مان لو، اللہ کو مانو و اس کے رسول کو مانو۔ کیا ایمان والا جو ایمان لاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن قرآن پھر کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم نے زبان سے تو کہہ دیا ہے، لیکن اب تمہارا ایک ایک عمل ثابت کرے کہ تم اپنے رسول کے ماننے والے، تمہاری چال میرے رسول کی چال میں ڈال جائے، تمہاری زبان میرے رسول کی زبان میں ڈال جائے، تمہارا رویہ میرے رسول کے رویوں میں ڈال جائے، تمہارا کردار میرے رسول کے کردار میں ڈال جائے، یہ رسول کو ماننا ہے۔ یہ کیا ماننا ہوا کہ نعرہ تو رسول کا، اور جہاں ان کا حکم آئے تو آنکھیں ادھر ہو جائیں۔ میں نہیں، مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ نے مانا ہے، ایک اشارہ ابرو پر سب کچھ تن من دن قربان کر دیا، ایک اشارہ ابرو پر دیکھتے رہتے تھے میرے سرکار کا حکم کیا ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات اچانک یاد آئی، وہ کہتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، اور میری خواہش کیا ہوتی تھی، کہتے آپ جہاں بھی کہیں جاتے تو سارے لوگ تو آپ کو مل رہے ہوتے اور میری نظر آپ کے نالین مبارک پر ہوتی تھی۔ کیوں؟ کہ جب بھی آپ نالین اتاریں گے میں نے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتا تھا۔ ارے رسول یوں مانا ہے کہ ان کی ایک ایک چیز سے پیار کیا ہے، پھر جا کر عظمتیں ملتی ہیں۔ میں رجوع رسول کو مانو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، میرے سرکار خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے آپ نے حکم دیا بیٹھ جاؤ، اور تاریخ کہتی، روایت کہتی حضرت عمر فاروق اس وقت جوتے جہاں اتارے جاتے وہاں تشریف لا چکے تھے۔ جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، آپ کے کان میں آواز کی، حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے۔ جو ساتھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، انہوں نے کہا عمر کیا ہوا، یہاں کیوں بیٹھ گئے جوتوں میں؟ کہا میرے رسول کا حکم آ گیا، میرے کان میں میرے رسول کا حکم آ گیا ہے۔ کہا ایک قدم آگے آ جاتے، فرمایا نہیں، ارے جہاں حکم آ گیا وہیں مان لینا، جگہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ارے میرے رسول کے حکم کی اہمیت ہوتی ہے۔
عمر جوتوں میں بھی بیٹھ جائے گا لیکن اپنے رسول کے حکم کو نہیں چھوڑے گا. یہ ہے ماننا. فرمایا مانو اپنے رسول کو، و رسول ہی، اس کے رسول کو مان لو. یہ تجارت کا دوسرا پہلو ہے. اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کو رسول مان لو. وہ سر تاپا رسول ہیں، وہ لمحہ لمحہ رسول ہیں. وہ سوئیں بھی تو رسول، وہ چلیں بھی تو رسول، وہ بولیں بھی تو رسول، وہ کھائیں بھی تو رسول، وہ ہم مسکرائیں بھی تو رسول. ان کی پوری زندگی رسالت کی زندگی ہے. کوئی لمحہ بھی رسالت سے خالی نہ سمجھو. اس لیے فرمایا مانو، یہ تجارت کا دوسرا اصول. یہ کام کر لو تم. تؤمنون باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو مان لو. یا اللہ یہ کر لیا ہم نے، یہ کام تو ہو گئے. آگے چل کر قرآن کہتے ہیں اور بھی کام کرنے ہیں. تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. کس کے ساتھ؟ بے اموالکم و انفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرو اور اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرو. مال بھی قربان کرو اللہ پر، اس کے راستے میں خرچ کر دو. اور جان اگر چاہے تو جان بھی اس کے قدموں میں نثار کر دو، اسلام پر نثار کر دو. ایک لمحے کے لیے خیال نہ آئے کہ میں اسے بچا کر رکھوں گا. ارے جو دیتا ہے وہی تو مالک ہیں. وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آخری لمحات آئے، سیف اللہ ہیں. کہتے ہیں آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ آیا ہو. جہاں گئے کامیاب لوٹے. آخری لمحات آئے، بستر مرگ پر ہیں، زاروں قطار ہو رہے ہیں. کسی نے کہہ دیا خالد سیف اللہ ہو، اللہ کی تلوار ہو، جنگوں میں ڈرے نہیں، موت سے خوفزدہ ہو گئے ہو، رو رہے ہو، ڈرتے ہو موت سے. کہا نہیں، موت سے نہیں ڈرتا. کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہوں اپنی تقدیر پر. ساری عمر میدان جہاد میں رہا اور آپ بستر پر مر رہا ہوں، میدان میں موت نہیں آئی. کاش مجھے میدان میں موت آتی. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ کامیاب زندگی تھی، یہاں نامعلوم کیا ہو جائے. تو ایک ایک لمحہ خدا کے راستے میں، ایک ایک لمحہ فرمایا اپنی جان بھی قربان کر دو. اسے بچا کر نہیں رکھنا. وہ لے تو جائے گا، وہ بیٹھے بیٹھے لے جاتا ہے، وہ رات کو سوئے ہوئے لے جاتا ہے، وہ بازار میں چلتے ہوئے لے جاتا ہے. پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ نے ان کے کفن کو تیار کر لیا ہوتا ہے. لے تو وہ جائے گا، لیکن فرمایا جب دین تمہیں پکارے، جب اسلام تمہیں پکارے تو پھر جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی ہے. اسے خرچ کر دو خدا کے راستے میں. ارے تم میرے راستے میں مارے جاؤ گے، تمہیں لوگ قتل بھی کر دیں، جسم کے ٹکڑے بھی کر دیں، تو سنو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. ارے جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، کٹ گئے ہیں، خبردار انہیں مردہ نہیں کہنا، وہ تو زندہ ہیں. تمہاری زندگی وہ زندگی نہیں ہے. زندگی تو ان کی ہے جن کو خدا کہتا ہے یہ زندہ ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار آپ کے سامنے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں یہ زندہ نہیں، یہ مردہ ہیں. چلتے پھرتے کفار کو کہا یہ زندہ نہیں مردہ ہیں، کیونکہ زندگی تو ایمان دیتا ہے، زندگی تو خدا کے حکم سے ملتی ہے. ارے جو جسم کٹ بھی جائے رب کہتا ہے وہ مرا نہیں. میرے سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام کا جرمٹ ہے، آپ تشریف فرما ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اچانک آپ نے آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھایا اور فرمایا وعلیکم السلام. صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سلام کہنے والا نظر نہیں آیا، آپ نے کس کو جواب دیا ہے؟ فرمایا میرا بھائی جعفر جو جنگ موطا میں شہید ہو گیا تھا، فرشتوں کے ساتھ سیر کرتا ہوا ادھر سے مجھے سلام کہہ کے گیا، میں نے جواب دیا ہے. ارے تمہیں زندگی کا شعور نہیں، جان لٹاؤ میرے نام پر، ایسی زندگی دوں گا کہ تمہیں اس کی خبر بھی نہیں. وہ حیات پاک دوں گا، پاکیزہ زندگی دوں گا جس کا تصور بھی تم نہیں کرتے. تو قرآن کہتے ہیں اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو اور مال کے ساتھ. مال دولت کماتا ہے ہر شخص، لیکن فرمایا کہ یہ یقین کر لو تم تھوڑا کماؤ یا زیادہ، یہ تمہارا نہیں میرا ہے. تمہاری کمائی تمہاری محنت ضرور ہے، لیکن عطا ہم کرتے ہیں.
کتنے سارا دن محنت کرنے کے بعد شام کو بیچارہ ایک لقمے کو ترس رہا ہوتا ہے، اور کتنے ہیں جنہیں بیٹھے بیٹھے دسترخوان پر نعمتیں مل رہی ہیں۔ میں تمہاری محنت کو صلہ نہیں، یہ ہماری عطا ہے، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں، اس لیے مال جو بھی ملا ہے میرے راستے میں خرچ کرو۔ قرآن مجید نے بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں متقین کی صفات بیان کی ہیں۔ اہل تقوی کون ہوتے ہیں؟ ہدی للمتقین، قرآن کہتا ہے متقیوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اور کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقی کی صفت یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارا رزق خرچ کرتے ہیں۔ اب سوچئے کوئی شخص دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ رب کا ہے؟ کوئی کسی چیز پر کہے یہ میرا ہے یہ رب کا ہے؟ ارے سانس بھی تو اس کی دی ہوئی ہے، نظر کی بصارت بھی تو اس کی دی ہوئی ہے۔ اس لیے بہت سے مفسرین کہتے ہیں یہاں رزق سے جو قرآن نے کہا ہے خرچ کرو میرے راستے میں، وہ قرآن کہتا ہے تمہاری زندگی بھی میری عطا کردہ ہے، تمہاری بینائی بھی میری عطا کردہ ہے، تمہاری گویائی بھی میری عطا کردہ ہے، تمہاری چلنے کی طاقت بھی میری عطا کردہ ہے۔ ارے یہ میرا رزق ہے، اس کو میرے راستے میں خرچ کرتے چلے جاؤ۔ قدم اٹھاؤ تو دین کے لیے، زبان بولے تو حق کے لیے، نظر اٹھے تو حیا کے ساتھ اٹھے، کان سنے تو حق بات سنے، جملہ بولو تو سچائی کا بولو، پھر تم اپنے آپ کو خدا کے راستے میں مال خرچ کریں۔ فرمایا مال کو خرچ کرو۔ خرچ کیا یا نہ کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، امیر ترین شخص ہیں، اور اس دولت کی بنیاد پر 3 دفعہ میرے نبی سے جنت کی بشارت لی ہے۔ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت۔ ارے وہ تو وہ زبان ہے کہ جو 1 مرتبہ کسی کو کہہ دیں وہی ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ حضرت عثمان کو جب مدینہ میں آئے تو پورے مدینہ میں ایک ہی پانی کا کنواں تھا میٹھا، وہ ایک یہودی کا تھا۔ صحابہ اکرام نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ وہ یہودی تنگ کرتا ہے، ہمیں پانی نہیں لینے دیتا، آپ اس کا کوئی حل کریں۔ آپ نے فرمایا جو اس سے خرید کر لائے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خاموشی سے اٹھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ کبھی زیادہ بولتے نہیں، کم گو تھے۔ خاموشی سے اٹھے، اس یہودی کے پاس گئے اور اسے کہا یہ مجھے بیچ دو۔ اسے خبر ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اس نے کئی گنا بڑھا کر قیمت بیان کی۔ اس نے کہا تمہیں خبر ہی نہیں، آج جو سودا میں لینے لگا ہوں اس کی تو ساری دولت بھی دے دوں کو کم ہے۔ ارے آج عثمان خرید کر جائے گا چاہے ساری دولت ہی اس کی لگ جائے۔ قیمت دی، میرے سرکار کے پاس تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے۔ تو پوچھا عثمان پھر؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے امت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا اے عثمان جنت تیری ہو گئی ہے۔ پھر جب تبوک کے لیے نکلے ہیں تو میرے سرکار کے دامن میں حضرت عثمان نے پورے لشکر کا سامان کے لیے اشرفیاں ڈالیں، تو میرے سرکار نے یہاں تک ارشاد فرمایا اے عثمان آج کے بعد تو جو چاہے کر، اللہ تیرا مواخذہ نہیں کرے گا، جنت تیری ہے، میں تجھے لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ ارے مال جنت خریدنے کے لیے خرچ کرو، مال جنت کے لیے خرچ کرو، غریب کی مدد کے لیے، بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے، پیاسے کو پانی پلانے کے لیے، معاشرے کے پسے طبقات کا احساس رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے مال کو خرچ کرو۔ اور یہ تو وہ دربار ہے جہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ مال لاؤ تو روایت ہے کہ سامنے ڈھیر لگ گیا، صحابہ اکرام لا کر رکھ رہے ہیں، ڈھیر لگ گیا مسجد نبوی میں۔ ایک صحابی غریب تشریف فرما ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں کوئی کتنا مال لا کر رکھ رہا ہے، کوئی کتنا لا کر رکھ رہا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آہستہ سے آگے بڑھے، میرے سرکار کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ غریب بہت ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے، ہاں ایک کھجور گھر میں پڑی تھی وہ میں لے آیا ہوں اس دین کے لیے۔ روایت ہے میرے سرکار نے وہ کھجور اس سے لی، پورے اس ڈیر کے اوپر رکھی اور فرمایا سنو تمہاری اس کھجور کی قیمت اس سارے ڈیر سے زیادہ ہے۔ ارے وہاں دلوں کے
جو فیصلے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، مقدار نہیں دیکھی جاتی۔ خرچ کرو خدا کے راستے، تھوڑا ہے یا زیادہ، جو بھی تمہارے پاس ہے اللہ کے نام پر دیتے چلے جاؤ، پھر وہ عطا کرتا ہے۔ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بندہ اللہ کے سامنے جائے گا اور اللہ اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں تیرے پاس آیا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بڑا حیران ہوگا اور کہے یا اللہ، تو ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، تو پوری کائنات کو کھلاتا ہے، تو کب آیا؟ فرمایا میرا ایک بندہ بھوکا تھا، تیرے دروازے پر آیا، اگر تو اسے کھلاتا تو یوں تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا ہے۔ فرمایا اللہ کہے گا میں پیاسا تھا، تیرے دروازے پر آیا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا یا اللہ، کائنات کو پانی تو دینے والا ہے، تو کب آیا؟ فرمایا میرا ایک بندہ پیاسا تھا، تیرے دروازے پر آیا، تو اگر اسے پانی پلاتا تو یوں سمجھ جیسے تو نے مجھے پلایا ہے۔ میں خرچ تو کرو خدا کے راستے میں، پھر دیکھو تمہیں نجات کیسے ملتی ہے۔ پھر یہ تجارت جو بھی شخص کر لیتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی، خوفناک عذاب سے بچا لے گی۔ اللہ کو مانو پورے شعور کے ساتھ، ہر قدم اٹھاتے ہوئے خدا کا حکم پیش نظر رہے، اور خدا کے حکم کے ساتھ ساتھ رسول رحمت کا حکم سامنے رہے، ان کی سنت سامنے رہے، اور پھر مال اگر دیا ہے تو اسے خدا کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے نہ سوچو کہ اس میں مجھے نقصان ہوگا۔ فرمایا نہیں، ارے تم ایک لے کر آتے ہو، میرے راستے پر ایک خرچ کرو، میں 10 گنا بڑھا کر تمہیں دیتا ہوں۔ یہ وعدہ ہے رب کا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ قرآن کہتا ہے جو ایک نیکی لے کر آتا ہے ہم 10 گنا بڑا اس کو منافع دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر منافع کہاں سے مل سکتا ہے؟ 1 کے 10 دینے والا رب کا وعدہ ہے، اور رب کے وعدے جھوٹے نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، وہ حق ہے، جو کہتے ہیں وہی ہوگا۔ تو آؤ حضرات گرامی، آئیے تجارت کریں، ہم بھی اپنی زندگی کے سرمایہ کو جو وقف کر رہے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ رب کی اطاعت میں گزرے، اپنے رسول کی محبت میں گزرے، دکھی انسانیت کی مدد کے لیے گزرے۔ میرے سرکار تو معاشرے میں پسے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ارے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور خندق کھود کے ہوئے جن کے سامنے ایک صحابی گئے، یا رسول اللہ میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، میرے سرکار نے قمیض اٹھائی تو 2 پتھر باندھے ہیں، لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ میرے سرکار کے دروازے پر جو بھی آیا کبھی خالی نہیں لوٹا ہے، کبھی خالی نہیں لوٹایا ہے۔ ارے خود کھانے کو تھا یا نہیں تھا، آنے والے کو کبھی لوٹایا نہیں ہے۔ یہی کہا تھا صحابہ نے کہ سوائے کلمے کے لا کے، کہ وہاں لا الہ الا اللہ کہنا لازمی ہے، وہاں لا کہتے تھے، ورنہ پوری زندگی کبھی کسی کو لا نہیں کہا۔ جو آ گیا عطا کر دیا ہے۔ یہ ہے میرے سرکار کی سنت، یہ ہے میرے سرکار کا وہ رویہ جو معاشرے میں آپ نے اپنایا تھا۔ آئیے ہم بھی تجارت کریں۔ قرآن کہتا ہے میں تمہیں ایسی تجارت کی دعوت دے رہا ہوں، ایسی تجارت کی طرف بلا رہا ہوں۔ بڑے نفع سوچتے ہو، بڑے منافع دیکھتے ہو، بڑے بڑے کاروبار میں پیسے لگاتے ہو، ارے اپنی زندگی میرے نام پر خرچ کرنے کا وعدہ کر لو، میرے ساتھ سودا کر لو، یہ 4 کام تم کر لو تو دوزخ سے رہائی کا پروانہ میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج معاشرے میں واقعی پسماندہ، غریب اور محتاج لوگوں کی کثرت ہو گئی ہے، لوگ دکھی زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی مدد کیجیے گا۔ آپ کی حدیث آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہو، میرے سرکار نے فرمایا ساری رات عبادت کرنے والا، ساری رات قیام میں کھڑا رہنے والا، فرمایا اللہ اس کی عبادت نہیں قبول کرتا اگر اس کے ہمسائے میں کوئی بھوکا سو گیا۔ اگر کوئی بھوکا سو گیا ہے تو اس کی ساری رات کی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ ارے تمہیں انسانیت کے لیے بنایا تھا، تمہیں دوسروں کے لیے بنایا تھا، تم تو اپنی ذات کا فائدہ دیکھتے رہے ہو۔ ارے اس رسول کے ماننے والے ہو جس نے سب کچھ امت کے لیے لوٹا دی۔ ایک اشرفی مال غنیمت بانٹتے بانٹتے ایک اشرفی رہ گئی، رات ہو گئی، کوئی لینے والا نہ آیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے،
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میرے سرکار رات پہلو بدلتے جا رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت تو ٹھیک ہے، آج بے چینی ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ ایک اشرفی رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں جلد صبح ہو تاکہ حقدار تک پہنچا دوں۔ ارے وہ نبی جو بھوکا تو سو جاتا ہے لیکن حق دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس نبی کے ہم نام لیوا ہیں۔ آئیے یوں زندگی بسر کریں کہ ہمارے قرب و جوار میں کسی کو ضرورت نہ رہے، ہم بانٹنے والے بن جائیں، ہم دینے والے بن جائیں، اور یہ سنت میرے نبی اور اس کے گھرانے کی ہے۔ امام زین العابدین، آخری بات، امام زین العابدین بڑا نام صوفیاء میں بھی اور اہل بیت میں عظیم ہستی، جو کربلا سے ایک ہی تو جان واپس آئی تھی، جن سے سادات کی نسل چلی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے تھے، مجلس لگی تھی، ایک آدمی آیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا، کچھ چاہا، اس نے سوال کیا کہ ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، چاہیے۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اندر سے اشرفیوں کی تھیلی لاؤ۔ وہ لایا تو فرمایا مسجد کے دروازے کے ساتھ رکھ دو، اور اس شخص سے کہا جب اٹھو جانے لگو تو وہاں سے لے جانا۔ وہ جب لے کر چلا گیا تو امام رونے لگ گئے، زاروں قطار روئے۔ ساتھیوں نے کہا حضور کیا ہو گیا؟ یہ تو ایک عمل اچھا کیا آپ نے، نیکی کی ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں، ارے میں کتنا بے خبر ہو گیا تھا، اپنے آپ میں اتنا مست ہو چکا ہوں کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ میرے قرب و جوار میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اس سے میرے پاس آ کر سوال کرنے کا نہیں موقع ملنا چاہیے، مجھے خود جانا چاہیے تھا اس کے پاس، مجھے خبر رکھنی چاہیے تھی، میں غافل ہو گیا ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو کہا حضور پھر اس کو پکڑا دیتے، وہاں کیوں رکھ دیا؟ فرمایا میرے سرکار نے کہا اوپر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ اوپر والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اگر میں اسے دیتا، میرا ہاتھ اوپر ہوتا، مجھے فخر آتا اور یہ نادم ہوتا، اور میں اس کے اندر شرمساری نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے کہا وہاں سے اٹھا لو، نہ میرا احسان اس پر جائے اور نہ یہ میرے سامنے شرمندہ ہو۔ یہ ہے اہل بیت کا رویہ، یہ ہے اہل بیت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جو آیا ہے وہ لوٹا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے تجاہدون فی سبیل اللہ انفسکم و اموالکم، اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ کام کر لو گے تو پھر تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، دوزخ سے رہائی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یوں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی طرف لوٹیے۔ قرآن عبادت کا ذوق تو دیتا ہی ہے، لیکن حضرات وہ معاشرہ بنانے کا ذوق بھی دیتا ہے، وہ معاشرے کی تربیت بھی کرتا ہے کہ معاشرے میں رہا کیسے جاتا ہے۔ فقط دیوار اینٹوں کی کھڑی کر لینے کا نام معاشرہ نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے دل ملیں تو پھر معاشرہ بنتا ہے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس لیے نیچے والے ہاتھ کا الٹ کہہ دیا ہے میں نے تو وہ معاشرہ دل جوڑے تو پھر معاشرہ بنتا ہے۔ ایک دوسرے کے قریب آئیے گا، ایک دوسرے کی مدد کیجیے گا۔ میں نے شاید اصلاح کی ہے کہ آپ کا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ دے رہا ہے وہ بہتر ہے لینے والے سے، تو دینے والا ہاتھ بنیے گا، لینے والا ہاتھ نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا جو مانگتا ہے پیچھے ہاتھ پھیلاتا ہے، سوال کرتا ہے، فرمایا قیامت کے روز اس کے چہرے پر نور نہیں ہوگا، عزت نفس ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے باوقار رہنے کی کوشش کیجیے، ہاتھ کھولیے، غریب تک پہنچیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو کہا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور کوئی غلط بات منہ سے نکلی ہے تو اس پر معاف کرے۔ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت کا میں نے بتایا کہ تھوڑی سی ناساز تھی، کافی بہتر ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو تشریف لائیں گے، جمعے کے بعد خصوصی ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا